حمد و صلات کے بعد محترم سامعین گرامی، دنیا آخرت کی کامیابی کا دار و مدار نیک اعمال پر ہے، اور اعمال اسی وقت انسان کو فائدہ دیتے ہیں جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو، اور انسان کسی وجہ سے ان اعمال کو ضائع نہ کر بیٹھے۔ اس چیز کا خیال رکھنا بھی نہایت ضروری ہے۔ عام دنیا کا بھی یہ اصول ہے کہ آدمی بڑی محنت کے ساتھ کوئی بلڈنگ بناتا ہے، پلازا بناتا ہے، عمارت بناتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی وہ ساری بلڈنگ کو زمین بوس کر دیتی ہے۔ بنی بنائی بلڈنگ جل کر راکھ ہو جاتی ہے، مٹی کا ڈھیر بن جاتی ہے۔ تو اعمال کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت، ان کا خیال رکھنا، کہیں ضائع نہ ہو جائے، کہیں رد نہ کر دیے جائیں، یہ خیال رکھنا بھی نہایت ضروری ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، کہ قیامت والے دن کئی چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، اعمال کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، تسقی من عین آنیہ، اور ابلتے ہوئے پکتے ہوئے پانی سے، چشمے سے ان کو پانی دیا جائے۔ تو اس آیت میں بھی ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو بظاہر دنیا میں بڑے بڑے کام کرتے رہے، اور اپنے آپ کو انہوں نے تھکا لیا، بڑی محنت کی، بڑا وقت لگایا، لیکن ان کے اعمال ان کے کسی کام نہ آئے، رائے گاں چلے گئے، اور وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا آدمی اگر خیال نہ رکھے تو عملوں کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آدمی عمل کرے تو اس کی حفاظت بھی کرے۔ بڑے بڑے اہم معاملات، امور، چیزیں جن کی وجہ سے کیے ہوئے عمل بھی ضائع ہو سکتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر شرک ہے۔ آدمی جتنا مرضی عمل کرے، لیکن اگر اس کے اعمال میں، اس کے عقیدے میں، اس کے ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہو گئی تو کوئی عمل بھی اس کے کام کا نہیں رہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے تمام انبیاء کرام کی طرف یہ وحی کی گئی،
یہ پیغام بھیجا گیا ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اگر تم میں سے کسی نے شرک کیا تو اس کے عمل ضائع ہو جائے، ساری محنت رائے گاہ چلی جائے گی اور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے۔ تو یہ سب سے خطرناک عمل ہے، کام ہے، جس کی وجہ سے سارے اعمال پر، ساری نیکیوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ اور ایک دوسری چیز ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، نیت میں کھوٹ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو کوئی صرف دنیا کی زندگی چاہتا ہے، دنیا کی زینت، مال و دولت چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، اسی دنیا کے اندر ہم ان کی ساری محنت کا صلہ ان کو دے دیتے، وہم فیہا لا یبخسون، اور کسی قسم کی ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی، ان کو نقصان اور خسارہ نہیں ہوتا، جتنی وہ محنت کرتے ہیں اس کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں ہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اس دنیا کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا سب ضائع ہو جائے گا۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ عمل کرتے تھے سب باطل ہو جائے گا، بیکار، کوئی اجر، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا خطرناک معاملہ ہے جو اعمال کو، ساری محنت کو ضائع کر کے رکھ دیتے۔ ریاکاری، دکھلاوا، شہرت کی بھوک اور تڑپ، ناموری کی خواہش، شاباش، اس کی تمنا کہ لوگ جو ہیں وہ مجھے تعریف کریں، اچھا کہیں، میرا نام مشہور ہو جائے، اور صرف یہی اس کا مقصد، اور دنیا کی عیش و عشرت، مال و دولت یہ مل جائے۔ ایک اور عمل جو انسانی نیکیوں کو ضائع کر دینے والا ہے وہ ہے حرام ذریعے سے پیسہ کمانا، حلال کو چھوڑ کر حرام طریقے سے جائیداد بنانا، مال و دولت جمع کرنا، سود کے ذریعے سے، جوئے کے ذریعے سے، جھوٹ کے ذریعے سے، کام توڑ کر، دھوکہ دے کر، کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی حج کے لیے میدان عرفات میں پہنچا ہوا، کتنا لمبا سفر کر کے اپنے گھر سے نکلا ہے، سر بال بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ ہے، سفر کی حالت ہے، اور عرفات کا میدان، یوم عرفہ ہے، دعا کی قبولیت کا دن ہے،
جہنم سے آزادی کا دن ہے، گناہوں کی معافی کا دن ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے، آگے سے اس کو جواب دیا جاتا ہے کہ تیرا کھانا خوراک یہ حرام کی ہے، تیرا پینے کی چیزیں، پانی یہ حرام کا ہے، تیرا لباس، تیرے کپڑے، استعمال کی چیزیں یہ حرام کے پیسوں کی ہیں، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اس کی پرورش ہی حرام کے ساتھ کی گئی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے بندے کی دعا کیسے قبول کی؟ تو یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے جس کا خیال رکھنا ہے کہ آدمی نیک اعمال کرے، ہر کام میں آگے ہو، لیکن اپنی کمائی کا خیال نہ رکھے، اپنے پیسے کا خیال نہ رکھے کہ کیسے جمع کر رہا ہوں، کیسے حاصل کر رہا ہوں، کس طرح ظلم کر رہا ہوں لوگوں پر، تو ساری نیکیاں اس کے کسی کام نہیں آئی۔ اس کو جواب دے دیا جائے کہ تمہاری دعا اس میدان عرفات کے اندر بھی نہیں سنی جائے۔ ایک اور چیز جو اعمال کو ضائع کرنے والی ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ شراب، جوا، بت، قسمت آزمائی کے تیر، یہ سب شیطانی کام ہیں، رجس ہیں، گندے کام ہیں، حرام کام ہیں، فاجتنبوہ، ان سے بچ جاؤ، ان کو چھوڑ دو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو نشہ، شراب، اس کا اس آیت کے اندر خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ تو یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے اعمال کے لیے، نیکیوں کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباح، کہ جو آدمی شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، حرام مشروبات پیتا ہے، نشے والی چیزیں کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، فرمایا کہ یہ اگر نماز پڑھے بھی تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہو۔ یہ ہے خطرناک اعمال، کام جو اعمال کے لیے زہر ہے، ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور انہی کاموں میں سے ایک تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، حق کو، سچ کو قبول کرنے سے انکار کر دینا، یہ بھی نہایت خطرناک عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں ذرہ بھر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے۔
اندازہ لگائیں کتنا خطرناک عمل۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ نہایت ناپسندیدہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے ہیں اور شیطان کے دتکارے جانے کے اور اللہ کے دربار سے رسوا اور ذلیل ہو کر نکلنے کی بڑی وجہ یہی تھی، استکبارہ، کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تکبر کیا، اور یہی تکبر اور بڑا پن اس کو لے ڈوبا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جہنمی ہیں، جہنم میں جانے کے لائق ہیں، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ میں کل عتل جواد مستکبر، ہر وہ آدمی جو سخت قسم کا جگڑالو اور بد اخلاق ہے اور نہایت پرلے درجے کا کنجوس اور بخیل ہے اور متکبر ہے، تکبر کرنے والا ہے۔ یہ تین اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین نشانیاں بتلائی ہیں ان لوگوں کی جو جہنم کا ایندھن بنے۔ یہ بھی بہت خطرناک عمل ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، مسلم شریف کی روایت۔ مایا کہ جو کسی نجومی کے پاس گیا، غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس گیا، چوریاں بتانے والے کے پاس گیا، ہاتھ دیکھنے والے کے پاس گیا، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر قسمت کا حال بتانے والے کے پاس گیا، علم فلکیات کے ماہر کے پاس گیا اور اس سے کوئی چیز پوچھی، سوال کیا کسی مستقبل کے بارے میں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یہ سفر کیسا رہے گا، یہ ویزا لگے گا یا نہیں، یہاں رشتہ ہوگا یا نہیں، یہ کاروبار کامیاب ہوگا یا نہیں، یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں، آپ جیسا لے کر بتائیں۔ فصدقہ، میں کہ پھر اس کی تصدیق کی، اس کے مطابق عمل کیا۔ ایسے آدمی کی فرمایا 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی اگر وہ پڑھے، اگر نہ پڑھے تو پہلے مجرم ہے۔ تو یہ بھی نہایت خطرناک عمل ہے، نقصان دہ اعمال کو ضائع کر دینے والا عمل ہے۔ نجومیوں کے پاس جانا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان کی باتیں سننا، ان کے بارے میں دلچسپی رکھنا، یہ بھی ایک بہت خطرناک عمل۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، مسلم شریف کی روایت، جس نے دین کے اندر کسی نئے کام کو شروع کیا، ثواب سمجھ کر، عبادت سمجھ کر کوئی بدعت ایجاد کی جس کے بارے میں ہماری تعلیم نہیں ہے، ہمارا وہ طریقہ نہیں ہے، ہمارا اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، فرمایا فہو رد، وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔
اور بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر جب اپنی امت کو پانی پلا رہے ہیں اور ان کو ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوئے دیکھ کر پہچان لیں گے تو کچھ لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا جائے، درمیان میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں، آگے جانے سے روک دیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہیں گے یہ میری امت کے لوگ، ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہیں، یہ نمازیں پڑھتے تھے، مسلمان تھے، ان کو آنے دو۔ تو فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں گے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ انہوں نے آپ کے دین کا کیا حال کیا، آپ کے بعد کون کون سی بدعات خرافات ایجاد کی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جائے گا تو آپ فرمائیں گے سحقاً سحقاً، اگر واقعتاً ایسے ہے تو ان کو مجھ سے دور لے جاؤ، پیچھے ہٹا لو، میں بھی نہیں چاہتا کہ یہ میرے ہاتھ سے پانی پیے۔ تو کتنا خطرناک عمل ہے، اپنی طرف سے نیکیاں ایجاد کرنا، عبادات ایجاد کرنا، سنت کی خلاف ورزی کرنا، یہ بھی اعمال کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تدرون ما المفلس، کہ تمہیں پتہ ہے مفلس، غریب، کنگال، بیچارہ کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے دنیا کے حساب سے جواب دیا، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، کوئی جائیداد نہ ہو، خالی ہاتھ ہو، خالی جیب ہو، اس کو مفلس کہتے ہیں، غریب کنگال کہتے ہیں۔ میں کہ میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن بڑی نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے، نمازیں روزے لے کر آئے، صدقات و خیرات لے کر آئے گا، بڑے بڑے اعمال لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے کام بھی کیے ہوں گے جو ان اعمال کو ضائع کر دینے والے۔ قد شتم ھذا، کسی کو اپنی زبان سے تنگ کیا ہو، گالیاں دی ہوں گی، قذف ھذا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، تہمت لگائی ہوگی، اکل ماذا ھذا، کسی کا مال کھایا ہو، خیانت کی ہوگی، سفک دم ھذا، کسی کا خون بہایا ہو، کسی پر ہاتھ اٹھایا ہوگا۔ تو فرمایا کہ وہ سارے اکٹھے ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عرض کریں گے کہ آج بدلے کا دن ہے، ہمیں بدلہ لے کر دیا جائے۔ تو اس وقت پیسہ تو ہوگا نہیں، تو فرمایا فرشتوں کو کہا جائے گا کہ اس کی نیکیاں جو ہے، جس پر جتنا اس نے ظلم کیا ہے اس حساب سے اس کی نیکیاں تقسیم کر۔ نیکیاں تقسیم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی، لوگ ابھی کھڑے ہوں گے تو کہا جائے گا کہ ان کی برائیاں گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو جتنا اس نے ان پر ظلم اور زیادتی کی۔ تو اس طریقے سے یہ کنگال اور مفلس ہو کر کہ اپنی جو نیکیاں ہیں وہ بھی گنوا بیٹھا اور اوپر سے دوسروں کے گناہ اپنے کھاتے میں ڈال کر جہنم میں چلا جائے، تو یہ ہے مفلس آدمی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اعمال کی حفاظت یہ ضروری ہے۔ کوئی ایسا کام شرک والا، ریاکاری والا، حرام کمائی والا، نشے والا، تکبر والا، نجومی کے پاس جانے والا، بدعات والا اور اسی طرح ظلم و ستم والا کوئی ایسا کام نہ کرے
جس سے ساری محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے، ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔